رؤف ولاس کے وسیع تر لان شام کے وقت تر و تازگی کا احساس دلا رہا تھا۔ سرسبز وسیع لان جس میں ایک قطار میں لگے مختلف درخت، سوئمنگ پول، آبشار، رنگ برنگے مختلف اقسام کے پھول۔ نوشی نین تارا کی ویل چیئر کے ہتھے تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے لان میں داخل ہو رہی تھیں، جو نفیس سبز جوڑے میں اس تر و تازگی کا حصہ لگ رہی تھیں۔ ان کا معمول تھا کہ وہ شام کی چائے لان میں پیتی تھیں۔ اقسم بھی اس وقت لان میں بنے پلے ایریا میں کھیل رہا تھا اور روزی اس کی نگرانی کر رہی تھی۔ ملازمہ چائے کے لوازمات رکھ کر پلٹی تو نوشی میز پر جھک کر نین تارا کی چائے تیار کرنے لگی۔ کپ میں قہوہ انڈیلا اور پھر دودھ کی چینک اٹھا کر دودھ انڈیلنے لگی، جبکہ نین تارا بڑے انہماک سے کچھ دور سلائیڈز لیتے اقسم کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ سیڑھیوں کے بجائے سلائیڈ سے ہی چڑھتا اور پھر سلائیڈ لیتے ہوئے نیچے آ رہا تھا۔ نوشی ان کی طرف چائے بڑھائی تو وہ متوجہ ہوئیں اور ساتھ ہی آہستگی سے بولی، حالہ بانجھ ہے۔ نوشی جو ان کو چائے تھما رہی تھی ایک لمحے کے لیے معتجب ہو کر ساکن ہوئی اور پھر اگلے ہی پل نشست پر بیٹھتی ہوئی پرتجسس انداز میں مستفسر ہوئی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نین تارا نے چائے کے کپ کو لبوں سے ہٹایا، جبکہ نگاہیں اب بھی اقسم پر جمی تھیں جو اب سر کے بل سلائیڈز لیتا ہوا نیچے آ رہا تھا اور روزی اسے منع کر رہی تھی۔ مسز شفقت کی ایک جاننے والی کسی ایسے رشتہ کروانے والی کو جانتی ہیں جو بہت عرصے سے ان مڈل کلاس پڑھی لکھی بچیوں کے رشتے کرواتی ہے۔ اس عورت کے ذریعے سے ہی میں نے حالہ کی معلومات لی ہیں۔ نین تارا نے اسے رشتے والی کو حالہ کے گھر کا پتہ دیا اور کہا کہ وہ ارد گرد کے لوگوں سے اس کے متعلق ساری معلومات اکٹھی کرے، اور وہ اب نوشی کو ساری تفصیل سے آگاہ کر رہی تھیں۔ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، یہی کوئی 16-17 سال کی ہوگی۔ پھر بچہ نہیں ہوا تو بھائی کا بیٹا گود لیا اور کچھ عرصے بعد ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب اپنے بھائی کے گھر میں رہتی ہے۔ بھائی کا بھی کچھ عرصہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے بستر پر ہے، اور اب گھر کے تمام اخراجات یہ اٹھاتی ہے۔ اوہ سیڈ، آپ نے تو بہت چاہ سے پسند کی تھی، لیکن قسمت میں جو ہو وہی ملتا ہے۔ پھر میں مسز نسیم سے بات کروں کہ لڑکیوں کی پکس کی البم واپس بھیج دیں؟ نوشی افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ نین تارا جو گردن اٹھا کر مسلسل اقسم کو دیکھ رہی تھیں، جو اب پلے ہاؤس میں گھس گیا تھا، نوشی کی بات سنتے ہی چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیوں؟ ہرگز نہیں، تم میری باتوں سے غلط سمجھی ہو۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں اب حالہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ چکی ہوں؟ دامیر کی شادی انشاءاللہ حالہ سے ہی ہوگی، وہ وثوق سے کہہ رہی تھیں، پھر چائے کے کپ کو لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا اور مسکرائیں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ دامیر کو بھی اقسم کے لیے ایسی ماں چاہیے تھی جو اس کو ماں کا پیار دے، اور مجھے یقین ہے حالہ ہی ایسی ماں ثابت ہوگی۔ نوشی نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ، اس دفعہ آپ کا فیصلہ بالکل غلط نہیں ہے۔ دامیر بابا کے لیے ایسی ہی سلجھی ہوئی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت خوش ہوں آپ کے اس فیصلے سے۔ تو پھر چلیں اس ہفتے حالہ کے گھر؟ وہ خوشگوار لہجے میں پوچھتی نوشی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں چمک تھی اور چہرہ پرسکون تھا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ نوشی نے بھی گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو وہ ہنس دیں۔ وہ اب پھر سے اقسم کی طرف دیکھ رہی تھیں اور نوشی ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں برسوں کے بعد اطمینان نظر آ رہا تھا۔ انہیں حالہ پر یقین تھا اور نوشی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ یہ یقین کبھی ٹوٹنے نہ دے۔ سویرا دندناتی ہوئی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی اور اندر آتے ہی آفس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر ستائشی انداز میں ہاتھ اٹھائے آگے بڑھی۔ ٹاپ جینز میں ملبوس اونچی سی پونی لہراتی وہ ہمیشہ کی طرح حشاش بشاش لگ رہی تھی۔ حالہ جو کمپیوٹر پر کام کرنے میں مگن تھی،
اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے سیدھی ہوئی۔ وہ بھی اپنے مخصوص انداز میں ہلکے گلابی رنگ کا جوڑا زیب تن کیے اس سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس آفس میں لیلا کے ساتھ تھی اور سویرا اسے اب صرف فون پر بات ہوتی تھی، لیکن آج وہ لنچ ٹائم پر اس کے آفس میں چلی آئی تھی۔ لیلا کچھ دیر پہلے ہی لنچ بریک کے لیے باہر گئی تھی اور آفس میں وہ دونوں تھیں۔ واہ بھئی واہ، بڑے ٹھاٹھ ہیں لڑکی تمہارے، کیا آفس ملا ہے؟ وہ حالہ اور اپنے درمیان حائل میز کے سامنے لگے نشست پر بیٹھ گئی۔ حالہ اس کی بات پر بے آواز ہنسی تھی۔ یہ پرماننٹ آفس نہیں ہے میڈم، فنکشن کے بعد سے وہی کیبن، وہی تم، حالہ نے شرارت سے کہا تو وہ مصنوعی خفگی سے آنکھیں چندھی کیے اسے دیکھنے لگی۔ بڑی بے مروت ہو، مطلب مجھے بالکل مس نہیں کر رہی ہو؟ بالکل نہیں، حالہ نے ہنسی دباتے ہوئے سر نفی میں ہلایا اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ لگتا ہے اس مس لیلا کو نئی دوست بنا لیا ہے۔ اللہ نہ کرے، حالہ نے ایک دم سے جھرجھری لی تو سویرا نے تعجب سے دیکھا۔ ارے کیا ہوا، ایسا ری ایکشن؟ خیر ہے؟ مس لیلا بہت عجیب ہے، مجھے تو الجھن ہونے لگی ہے۔ سویرا کو تو حالہ کا انداز عجیب لگ رہا تھا۔ عجیب مطلب؟ خود ہی تو پہلے دن سے مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ہاں تب میں جانتی نہیں تھی وہ ایسی نکلے گی۔ اب تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ حالہ نے منہ بسوڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ لیلا بہت حسن پرست اور لبرل خاتون تھی۔ 2 دن میں ہی حالہ پر اس کی اصلیت آشکار ہو گئی تھی۔ حالہ جب بھی اس سے کوئی بات کر رہی ہوتی تو وہ ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہی ہوتی، اور تیسرے ہی دن اس نے حالہ سے عجیب و غریب باتیں شروع کر دیں۔ کبھی حالہ کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگتی اور کبھی اسے ماڈلنگ کرنے پر اکسانے لگتی۔ وہ اب یہ سوچ رہی تھی کہ سویرا کو کیسے سمجھائے کہ وہ کیسی ہے، جبکہ سویرا اب پرتجسس انداز میں بھویں سکیڑے پوچھ رہی تھی۔ کیوں، ایسا کیا کیا ہے اس نے، بتاؤ حالہ؟ حالہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا، شی از انٹرسٹڈ ان می۔ واٹ؟ سویرا کی حیرت سے آنکھیں باہر نکل آئیں۔ یس، اور یہ میں ہی جانتی ہوں میں کیسے اسے برداشت کر رہی ہوں۔ میرا دماغ کھاتی رہتی ہے، تم بہت خوبصورت ہو، اس معمولی جاب کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں سپر سٹار بنا دوں گی، تم لاکھوں میں کھیلو گی۔ تو تم دامیر سر کو کمپلین کرو، وہ ہنسیں گے مجھ پر۔ حالہ نے سر کو جھٹکتے ہوئے انکار کیا۔ ویسے وہ پاکستان کی بیسٹ ڈریس ڈیزائنر ہے جو کہہ رہی ہے کہ وہ کر بھی سکتی ہے۔ سویرا نے شرارت سے کہا تو وہ غصے سے گھورتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ بکواس نہیں کرو، مجھے تو اس آفس میں جاب کرنے میں بعض اوقات بہت گلٹ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہا کرتے تھے 4 پیسے کما لو مگر عزت اور حلال کے کماؤ۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ سویرا نے اس کے بات کی تائید کی اور پھر دھیان میز پر رکھے ڈریس پر گیا۔ یہ وہی سوٹ تھا جو نین تارا نامی آنٹی نے حالہ کو گفٹ کیا تھا۔ وہ ڈریس کو اٹھانے کے لیے آگے ہوئی۔ یہ وہ ڈریس ہے نا جو تمہاری وہ آنٹی فرینڈ لائی تھیں؟ وہ پیک شدہ ڈریس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہی ہے، سوچا لیلا مجھ پہ اتنی فدا ہے تو تھوڑا فائدہ اٹھا لیا جائے۔ اپنا ڈریس اسے اسٹچ کروا رہی ہوں، فنکشن پر پہنوں گی۔ حالہ نے مصروف لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت میز پر رکھی چیزیں سلیقے سے سیٹ کر رہی تھی۔ ویسے حالہ اتنی بھولی تم بھی نہیں ہو، سویرا نے آنکھ نچاتے ہوئے شریر لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں اتنا چلاک تو ہونا چاہیے کہ جہاں سے فائدہ نکلتا ہو اور وہ کچھ غلط بھی نہ ہو تو نکال لینا چاہیے، حالہ نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ اب اپنی سیٹ سے پشت ٹکائے سویرا کی طرف متوجہ تھی۔ گڈ، ویسے کیسی ہے وہ تمہاری امیر کبیر آنٹی فرینڈ؟ ابھی تک تو انہیں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ جانا چاہیے تھا۔
سویرا نے ڈریس کو دوبارہ میز پر رکھتے ہوئے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ حالہ نے خفگی سے گھورا۔ ایسا ہی ہے جناب، یہ آنٹیاں ایسے ہی تم جیسی پیاری لڑکیوں پر لٹو نہیں ہو جاتی، اپنے بیٹے کے لیے ہی محبتیں لٹا رہی ہوگی، وہ بھی شادی سے پہلے تک۔ سویرا نے ہاتھ اٹھاتے وثوق سے کہا، فار یور کائنڈ انفارمیشن، ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ شادی شدہ ہے۔ تو پھر ان کی بہن کا بیٹا ہوگا؟ ان کی کوئی بہن اور بھائی نہیں ہے، ان کی کسی فرینڈ کا بیٹا ہوگا۔ سویرا ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ حالہ نے پاس رکھے پیپر ویٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی دی، سویرا کی بچی، یہی اٹھا کر تمہارے سر میں ماروں گی۔ وہ کہا لگا گئی، رحم کرو مجھ غریب پر، میری تو ابھی منگنی بھی نہیں ہوئی ہے، اسی لیے بخش رہی ہوں۔ حالہ نے مصنوعی خفگی دکھاتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے نشست کی پشت چھوڑے میز پر جھکتے ہوئے آگے ہوئی۔ بخشنے سے یاد آیا، تمہارا کیا بنا؟ دامیر کو وہ وارننگ یاد آئی کہ نہیں؟ نہیں آئی، تھینک گاڈ۔ حالہ نے سینے پر ہاتھ رکھے شکر گزار سانس خارج کی۔ دیکھا، ایک تم تھی جس کی روح فنا ہو رہی تھی، اور ایک وہ ہے جسے یاد بھی نہیں ہے۔ حالہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے اچانک کچھ سنجیدہ ہو کر مستفسر ہوئی، ویسے ایک بات بتاؤ، تمہیں یہ دامیر عرف تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ عجیب نہیں تو مجھے تو بہت ڈیشنگ، ہینڈسم اور چارمنگ لگتا ہے۔ سویرا نے اپنی مخصوص انداز میں دل کھول کر تعریف کی۔ میں لک کی بات نہیں کر رہی ہوں، بیہیو کی بات کر رہی ہوں۔ بعض اوقات وہ بہت غصے والا اور خپتی سا لگتا ہے، اتنا کہ اسے خوف آنے لگتا ہے، لیکن بعض دفعہ بہت پولائٹ اور ڈیسنٹ لگتا ہے۔ وہ اپنے ایک ہفتے کے تجربے کی بنا پر کہہ رہی تھی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے دامیر کے رویے میں اچھی خاصی تبدیلی نوٹ کی تھی۔ اس دن کے بعد نہایت پولائٹ لب و لہجے میں بات کرتا تھا۔ وہ جب بھی کچھ بتانے جاتی تو اسے توجہ سے سنتا تھا اور پھر نہایت شائستہ لہجے میں جواب دیتا تھا۔ سویرا اس کی بات پر شوخ لہجے میں آنکھ دباتی ہوئی آگے کھسکی۔ اف اف لڑکی، اتنی ڈیپ آبزرویشن، خیر ہے؟ حالہ نے آنکھیں چھوٹی کیے غصے سے گھورا۔ ایک تو تمہاری سوئی وہیں جا کے اٹکتی ہے، بالکل خیر ہے۔ سویرا نے ہنسی دبائی اور پھر کچھ سنجیدہ ہو کر بتانے لگی، ہاں کافی ریومرز تو سنی ہیں کہ ان کی وائف رانیہ دلاور ان کو چھوڑ کر ایکٹر شہیر کے پاس چلی گئی ہے، اور وہ کہتی پھرتی ہے کہ دامیر رؤف ایک سائیکو ہے۔ حالہ کو آج پتہ چلا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ دکھنے میں ایسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ اشتیاق سے مستفسر ہوئی، کیسی ہے وہ؟ بہت خوبصورت، حسین، چاند اور چکور کی جوڑی تھی، لیکن جیسے کسی کی نظر ہی لگ گئی۔ ایک بیٹا بھی ہے، بالکل اپنی ماں جیسا ہے، رؤف کے اینول فنکشن پر آیا کرتی تھی۔ سویرا اسے معلومات دے رہی تھی اور وہ بیٹے کا ذکر سن کر گمسم سی ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ ایسے گمسم سے کیوں ہو گئی ہو؟ کچھ نہیں، اس بچے کے بارے میں سوچ رہی ہوں، حالہ نے افسردہ لہجے میں کہا۔ اسے واقعی دکھ ہوا تھا۔ مت سوچو، کروڑ پتی باپ کا بیٹا ہے، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بچے تو نینیز پالتی ہیں، یہ آج کسی کے پہلو میں کل کسی اور کے پہلو میں۔ چلو اٹھو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ پیٹ پوجا کر کے آئیں۔ سویرا اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اسے بھی اٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ موٹی ہوتی جا رہی ہو، کچھ کنٹرول کرو۔ حالہ اس کے اشارے پر مسکراتی ہوئی اسے چھیڑ رہی تھی اور وہ اب گھوم کر اس کی سیٹ کے پاس آ چکی تھی۔ یہ لاہور کے ایک مشہور کیفے کا منظر ہے۔ عصر کے بعد سرمئی شام پھیل رہی ہے اور کیفے کے باہر موجود ہجوم کی نسبت اندر کافی خاموشی ہے۔ روزی کچھ گھبرائی سی کیفے میں داخل ہوئی اور اندر آتے ہی ارد گرد متلاشی نظروں سے دیکھنے لگی۔
اور پھر جیسے گھومتی نظروں کی تلاش ایک جگہ ختم ہوئی۔ رانیہ خوبصورت اور جدید لباس میں نک سے تیار ایک کونے میں لگی کرسی پر بیٹھی اسی کے منتظر تھی، اور میز کی دوسری طرف کی نشست خالی تھی۔ وہ بھی کچھ گھبرائی سی وہیں کھڑی تھی جب اس کے چھوٹے سے موبائل پر بیپ کی ٹون کے ساتھ پیغام جگمگایا۔ یہ پیغام رانیہ کا ہی تھا۔ گھبراؤ مت، آ جاؤ۔ مختصر الفاظ تھے۔ روزی نے قدم آگے بڑھا دیے۔ کل رات ہی نانیہ نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ وہ روزی سے ملنا چاہتی تھی۔ پہلے پہل تو روزی انکار کرتی رہی، لیکن پھر رانیہ کے بہت اصرار پر آنا پڑا۔ وہ اب میز کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے نشست کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو۔ روزی یوں ہی گھبرائی سی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ رؤف خاندان کی حساس ملازمہ تھی، اور رانیہ وہ تھی جس نے رؤف کے ہر فرد کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ میم پلیز، جو کہنا ہے جلدی کہیے، میں بس ہاف آور کی لیو لے کر آئی ہوں۔ رانیہ اس کی بات پر مسکرائی اور پھر ایک طرف رکھے بیگ میں سے کچھ نکالنے لگی۔ کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ دینا ہے۔ اس نے بیگ میں سے ایک موبائل فون نکالا اور روزی کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کافی مہنگا اور جدید موبائل تھا۔ یہ کس کا ہے؟ تمہارا۔ لیکن کیوں؟ آپ کیوں دے رہی ہیں مجھے؟ روزی نے ناسمجھی میں بھویں اکٹھی کی۔ دیکھو روزی، میں اقسم سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور ایسے میں صرف تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتی ہو۔ تم یہ فون سب سے چھپا کر ولاس لے جاؤ، اور جب اقسم بالکل اکیلا ہوا کرے تو میری بات کروایا کرو۔ میں تمہیں اس کام کی دگنی تنخواہ دوں گی۔ روزی اس کی ساری باتیں سننے کے بعد چھش و پنج کا شکار لگ رہی تھی۔ رانیہ نے ایک گہری سانس لی اور پھر تحمل سے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ میرا بیٹا ہے روزی۔ میری اس کے لیے محبت تم نہیں سمجھو گی تو اور کون سمجھے گا؟ پلیز میری ہیلپ کرو۔ روزی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ واقعی بہت ترسی ہوئی اور دکھی لگ رہی تھی۔ ٹیک اٹ پلیز، رانیہ نے فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو روزی نے جھجکتے ہوئے فون تھام لیا۔ وہ اطمینان سے مسکرائی اور ایک گہری سانس لی۔ بولو، کیا کھاؤ گی؟ یہ احمد ہاؤس کے لاؤنج کا منظر تھا، جہاں نرمین صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی اور صوفے کے ایک ہتھے پر اپنا ہاتھ پھیلائے بڑے انہماک سے پاس رکھی نیلی نیل پالش کو اپنے ناخنوں پر لگا رہی تھی، اور بچے نیچے قالین پر بیٹھے ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہے تھے۔ اسی اسنا میں اذلان بھاگتا ہوا کمرے سے باہر لاؤنج میں آیا۔ وہ شاید اپنے پسندیدہ کارٹونز کی آواز سن کر باہر آیا تھا۔ وہ جیسے ہی نرمین کے صوفے کے پاس سے گزرا تو اس کی کوہنی نیل پالش پر لگی، اور نیل پالش فرش پر گرتے ہی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ شدت غم سے نرمین کا پورا منہ کھل گیا اور وہ تیر کی طرح اٹھی، اذلان کو جھنجھوڑ کر پاس کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی گال پر جڑ دیا۔ بدتمیز کہیں کے، نظر نہیں آتا کیا؟ خالہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، سامنے کے منظر کو دیکھ کر بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور کھینچ کر اذلان کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نرمین، بچہ ہے، کیسے تھپڑ مارا تم نے؟ بچوں کو بھی عقل ہوتی ہے، میری اتنی مہنگی نیل پالش ضائع کر دی۔ نرمین کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا تھا۔ نیل پالش ہی تھی، میں نہیں لے دوں گی۔ یہ یہاں کی نہیں ہے بی بی جو تم لے دو گی، یہ دبئی کی ہے، اور تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ لے کر دو۔ نرمین نے ناک چڑھاتے ہوئے بے نکت سنائی تو خالہ نے ضبط سے لب بھینچ لیے، لیکن وہ تو میرب کی بہن تھی اور زبان بھی اس سے کچھ کم نہیں تھی۔ گھر کے خرچے پورے کرتی رونے لگ جاتی ہو، یہ لے کر دیں گی میڈم؟ نرمین نے غصے سے سر کو جھٹکا۔ خالہ اسے نظر انداز کرتی گھٹنوں کے بل اذلان کے سامنے بیٹھ گئی۔ چپ کرو بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ سمجھایا ہے نا، ٹوٹنے والی چیزیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔
بہت عقل دے رہی ہو اسے، ویسے اتنی پڑھی لکھی ہو، کل ہر چیز توڑ کر یہی کہتا پھرے گا، اور یہ بھی باقی سب کی طرح میرا بھانجا ہے، میں اسے ڈانٹوں ماروں یا کچھ بھی کروں، تم کون ہوتی ہو مجھے باتیں سنانے والی؟ نرمین جو پاس کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی تڑق کر بولی۔ حالہ ایک دم سے اس کے برابر کھڑی ہوئی۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، لیکن اذلان کے لیے کبھی نہیں۔ یہ تمہارا بھانجا ہونے کے ساتھ میرا بیٹا بھی ہے، اور میرے بیٹے کو تم باقی بچوں کی طرح نہیں ڈانٹ سکتی ہو، سمجھی تم؟ حالہ پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی تھی، اور نرمین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ پوری قوت سے چلانے لگی، ایسے جیسے حالہ نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ آپی آپی! میرب جو صحن میں چائے نوش فرما رہی تھی، نرمین کی چیخ و پکار سن کر بھاگتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ کیا شور ہے؟ کیا ہوا اب؟ آپی میں گھر جا رہی ہوں، اپنا گھر، بچے اور شوہر خود سنبھالیں۔ نرمین نے غصے سے کہا۔ کیا ہوا؟ میرب پیشانی پر بل ڈالے آگے بڑھی۔ پوچھیے اپنی نند سے، ایک میں سارا دن اس کے بچے کو سنبھالوں اور پھر اس کی باتیں بھی سنوں؟ میں اب یہاں ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ نرمین کی بات پر میرب نے خونخوار نظر دم بخودہ کھڑی حالہ پر ڈالی اور پھر ناک چڑھا کر بولی، یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہ کون ہوتی ہے تمہیں گھر سے نکالنے والی؟ تم یہیں رہو گی، جس کو شوق ہے وہ بوریا بستر سمیٹے اور چلتا بنے، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ بھابھی بات اتنی بڑی نہیں تھی جتنی نرمین بنا رہی ہے، بس چپ کرو حالہ، میں سب جانتی ہوں، تم ہمیشہ سے نرمین کی قسمت سے جلتی رہی ہو، اور اب تو خیر سے مصطفیٰ رہا ہی نہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں بھلا نرمین سے کیوں جلوں گی؟ حالہ نے صدمے سے دوچار ہوتے ہوئے وضاحت دی۔ اسے نرمین سے جلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ نرمین کا رشتہ اتنی اچھی جگہ ہوا ہے، اور لڑکا بھی مصطفیٰ سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور اب اگر تم بیوہ ہو گئی ہو تو کیا سارا ساڑا میری بہن سے نکالو گی؟ بس کر دیں بھابھی، کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ میرب نے تنبیہ کے انداز میں انگشت اٹھائی۔ خبردار، آئندہ میری بہن کو کچھ بھی کہا۔ اگر احمد تمہیں یہاں لا کر بٹھا سکتا ہے تو اس گھر پر اتنا ہی حق میرا بھی ہے۔ میں اپنی بہن کو جب تک چاہوں یہاں رکھوں، تمہارا کیا ہے؟ تم تو اب ساری زندگی کے لیے عذاب بن کر مسلط رہو گی۔ ان کے الفاظ کسی تیر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے۔ آنکھیں بری طرح جلنے لگیں۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی، کمرے سے احمد کی پکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حالہ، حالہ! جاؤ، بلا رہے ہیں، اب جا کر لگا دو اپنے بھائی کو جھوٹی سچی۔ میرب نے نخوت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، پھر پاس کھڑی نرمین کو سینے سے لگا لیا۔ آپی! وہ گلی لگتے ہی ٹسوے بہانے لگی۔ احمد مسلسل اسے پکار رہے تھے۔ وہ گہری سانس لے کر چہرے کے تاثرات درست کرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ حالہ، کیسا شور ہے باہر؟ کچھ نہیں بھائی، بچے لڑ رہے ہیں آپس میں۔ آپ بتائیں، کچھ چاہیے آپ کو؟ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور پھر آنسو چھپانے کی خاطر رخ پھیر کر بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ آپ بات کریں نا، میں یہ گن سمیٹ رہی ہوں۔ آپ کو تو ایسے رہنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ تیزی سے لڑکتے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی۔ آواز کی لغزش واضح تھی۔ حالہ، کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ ایک دم ساکن ہوئی مگر پلٹی نہیں۔ آنسو اب متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کی کانپتی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اپنا درد نہیں چھپا سکی نا؟ بس آپ سے نہیں چھپا پاتی۔ حالہ، احمد کی آواز بھی کانپ رہی تھی۔ وہ تڑپ کر پلٹی اور پھر تیزی سے احمد کے سامنے پلنگ پر جا بیٹھی۔ بھائی پلیز، آپ پریشان نہ ہوں،
آپ کی حالہ بہت مضبوط ہے، یہ بس وقتی غبار ہوتا ہے جو آنکھوں کے رستے بہہ نکلتا ہے۔ مجھے معاف کر دو حالہ۔ احمد نے ضبط سے لب بھینچے۔ حالہ نے محبت سے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اب مجھے معاف کر دیں بھائی۔ ایک خوشگوار صبح تھی جو کڑکتی بخور کو ختم کرنے کے لیے نوید لیے احمد ہاؤس کے دروازے پر آن پہنچی تھی۔ نین تارا اور نوشی بآسانی احمد ہاؤس پہنچ گئی تھیں۔ دروازہ نرمین نے کھولا تھا اور پھر احمد کا پوچھنے پر انہیں سیدھا احمد کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ احمد کے کسی دوست کی والدہ عیادت کے لیے آئی ہیں۔ اب نین تارا اور نوشی کمرے میں لگے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ احمد اور میرب پلنگ پر بیٹھے تھے۔ وہ لوگ تعجب سے نین تارا اور نوشین کو دیکھ رہے تھے۔ جب نین تارا نے تعارف میں پہل کی، آپ حالہ کے بھائی ہیں غالباً؟ جی میں حالہ کا بھائی ہوں، لیکن بہت معذرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نین تارا ہوں، رؤف ٹیکسٹائل کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ میں مسز رؤف حسن ہوں، دامیر رؤف کی والدہ۔ میں حالہ کے رشتے کے لیے آئی ہوں۔ مجھے اپنے بیٹے دامیر کے لیے آپ کی حالہ چاہیے۔ نین تارا نے اپنی بات مکمل کی تو جیسے کمرے میں ایک سکوت چھا گیا۔ گہری خاموشی میں فقط گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگی۔ یہ سب سامنے بیٹھے احمد اور میرب کے لیے حیران کن تھا۔ نین تارا سمجھ سکتی تھیں کہ وہ شاکڈ ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ دیکھیں آپ لوگوں کی حیرت بجا ہے، میرا جو اچانک بنا اطلاع کیے آپ کے گھر آ جانا اور حالہ کا رشتہ مانگنا، لیکن یقین کریں میں یوں ہی نہیں چلی آئی۔ میں حالہ کے متعلق سب کچھ جانتی ہوں۔ اس کے پہلے شوہر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ بھی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ احمد اور میرب کے چہرے کی رنگت بدل رہی تھی۔ ان کی حیرت اور خاموشی اب بھی ہنوز قائم تھی، جبکہ نین تارا سنجیدگی سے بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ میرے بیٹے دامیر کی بھی ایک شادی ہو چکی تھی جو کامیاب نہیں رہی، اور اس کا 4 سال کا ایک بیٹا ہے۔ میں حالہ سے رؤف میں ملی تھی اور ملتے ہی پسند کر لیا۔ میرب جو تب سے آنکھیں چندھی کیے نین تارا کا جائزہ لے رہی تھی، بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ اس کے لیے تو حالہ کسی بینک اکاؤنٹ سے کم نہ تھی۔ احمد تو اس سے پائی پائی کا حساب لیتا تھا اور حالہ سے وہ جھوٹ بول کر پیسے لے لیتی تھی۔ احمد کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھ کر وہ زیادہ دیر تک خود کو بولنے سے روک نہیں پائی اور نین تارا کی بات کاٹتے ہوئے مخل ہوئی۔ حالہ شادی کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی۔ آپ ان کی حالت تو دیکھ رہی ہیں نا۔ حالہ ہمارے گھر کی واحد کفیل ہے، وہ اپنے بھائی کو اس حالت میں چھوڑ کر کبھی شادی نہیں کرے گی۔ میرب کا لہجہ دو ٹوک تھا اور تلخ بھی تھا۔ احمد جو اب تک بے یقینی کی کیفیت کا شکار تھا، میرب کی بات پر ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی اور پھر نین تارا سے مخاطب ہوا۔ مسز رؤف، ایسا کچھ نہیں ہے، ہمیں سوچنے کا وقت دیجیے، اور ویسے بھی حالہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتی ہے۔ اگر اسے یہ رشتہ منظور ہوا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نین تارا نے ایک نگاہ پاس بیٹھی نوشین پر ڈالی اور پھر ایک سیکنڈ کی پرسوچ توقف کے بعد بولی، دیکھیے احمد بیٹا، میں آپ کے گھر کے حالات سمجھتی ہوں۔ آپ فکر مت کیجیے، میں آپ کے گھر کے تمام اخراجات اٹھاؤں گی۔ آپ ٹھیک ہوئے تو رؤف میں آپ کو ملازمت بھی ملے گی۔ نین تارا کی اس پیشکش پر جہاں احمد پریشان تھا، وہیں میرب کی تو حیرت سے آنکھیں باہر نکل آئیں۔ وہ جو کچھ دیر پہلے دل ہی دل میں اس رشتے کو کوس رہی تھی، اب ایک دم سے پینترا بدل لیا۔ نین تارا نہایت تحمل سے اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھی۔ میں جانتی ہوں حالہ ایک بہت خوددار لڑکی ہے، وہ یوں آپ کو چھوڑ کر کبھی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگی، لیکن میرا یقین کیجیے، آپ کے گھر کے تمام اخراجات میں اٹھاؤں گی، اور آپ کو اب وہ چھوٹی موٹی ملازمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ میں آپ کو رؤف میں ایک اچھی پوسٹ پر ملازمت دوں گی۔ میرب کو اپنا سانس پھولتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گرم جوشی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔
میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر آئی تو چہرہ حیرت اور خوشی سے زیادہ دولت کی تمام میں سرخ ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، دروازے کے پٹ سے جڑی نرمین نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ آپی، کون ہے یہ عورت؟ کیا کہہ رہی ہے؟ میرب جو ہو جواب دینے کے بجائے بتیسی نکالے کھینچتے ہوئے اسے کچن میں لے آئی۔ آہستہ بولو، بس یہ سمجھو لاٹری نکل آئی ہے۔ کوئی بہت ہی امیر کبیر عورت لگ رہی ہے، حالہ کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہے۔ تو لاٹری آپ کی کیسے نکلی؟ وہ تو حالہ کی نکلی نا؟ نرمین نے نخوت سے ناک چڑھائی۔ لڑکے کی عمر زیادہ لگ رہی ہے، دوسری شادی ہے، ایک بچے کا باپ بھی ہے، اور جیسے اس کی ماں ترلے منتیں کر رہی ہے، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ لیکن جو بات ہمارے فائدے کی ہے وہ یہ ہے کہ حالہ کے رشتے کے بدلے ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب میری بلا سے لڑکا بڈھا ہو اور چاہے 10 بچوں کا باپ ہو، اس حالہ سے تو جان چھوٹے گی۔ حالہ مانے گی تب نہ، تمہارے یہ خواب خواب ہی رہ جائیں گے آپی۔ مان جائے گی وہ بھی، اس کے تو اچھے بھی مانیں گے، اس سے بھی جان چھوٹے گی اور گھر کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ نرمین بدمزہ شکل بنائے کھڑی تھی جب میرب نے ٹہوکا، اچھا چل چائے رکھ، میں آتی ہوں۔ وہ زیادہ دیر تک انہیں احمد کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ احمد کا کیا اعتبار تھا، بہن کی محبت میں گھر آئی دولت کو ہی لات مار دیتا۔ وہ کمرے میں آئی تو احمد سر جھکائے دھیرے دھیرے بول رہا تھا، حالہ نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میں اب اس کے لیے کوئی فیصلہ اتنی جلد بازی میں نہیں لے سکتا ہوں، مجھے پہلے مکمل تسلی کرنی ہوگی۔ میر اپنے دانت پیسے۔ نینتارا نے ایک نظر نوشین کی طرف دیکھا اور پھر شائستگی سے بات شروع کی۔ دیکھو بیٹا، میں کچھ بھی چھپانے کے قائل نہیں ہوں۔ میرے بیٹے نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن بہت جلد وہ خود خلا لے گی۔ میرا بیٹا باہر ہی پلا بڑا ہے، 10 سال کا تھا جب لندن چلا گیا تھا، اور واپس آیا تو میں نے جلد بازی کی اور چھوٹی ہی عمر میں شادی کر دی۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کو سمجھ نہیں سکی اور نہ ہی محبت دے سکی، اور اب میرے بیٹے کے بارے میں مختلف افواہیں پھیلا رہی ہے جو سراسر غلط ہیں۔ مجھے اپنے بیٹے کے لیے حالہ جیسی لڑکی کی تلاش تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے بیٹے کی شخصیت کے خلا کو پر کر دے گی۔ آپ اپنی تسلی کے لیے مکمل چھان بین کروا سکتے ہیں، لیکن شاید آپ کو باہر سے میرے بیٹے کے خلاف کچھ عجیب و غریب باتیں بھی سننے کو ملیں، لیکن وہ سب بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں۔ اپنے آخری جملے پر نینتارا کا لہجہ دھیما تھا۔ میرب نے تیزی سے لقمہ دیا۔ خوبیاں خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، ہماری حالہ بھی تو بانجھ ہے۔ احمد نے بغور نینتارا کی طرف دیکھا، جیسے ان کا مطالعہ کر رہا ہو۔ وہ ایسی نفیس خاتون تھیں کہ ان کے چہرے سے صاف عیاں تھا وہ جھوٹ نہیں بول رہی ہیں۔ میں حالہ سے بات کروں گا، لیکن ہوگا وہی جو میری بہن چاہے گی۔ مجھے امید ہے آپ حالہ کو راضی کریں گے۔ اگر میں چاہتی تو خود حالہ سے براہ راست رشتے کی بات کرتی، لیکن اس کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اسی لیے گھر چلی آئی۔ مجھے آپ لوگوں کے جواب کا انتظار رہے گا، اب میں چلتی ہوں۔ نینتارا کی اجازت طلب کرتے ہی نوشی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ احمد کی طرف ایک کارڈ بڑھائے ہوئے تھی۔ نوشی ان کی ویل چیئر کے ہتھے تھام چکی تھی۔ آپ بیٹھے ہیں تو چائے بن رہی ہے، میں بس ابھی لائی۔ میرب باتیں کھلائے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے تو اب میں حالہ کے ہاتھ کی ہی پیوں گی۔ نینتارا کی مسکراہٹ اور دھیمے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ وہ جانتی تھیں تاش کے سارے پتے پھینک دینے کے بعد یہ خسارہ نہیں تھا۔ احمد ہاتھ میں کارڈ تھامے شش و پنج میں مبتلا تھا۔ چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ احمد نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور نوشی ان کی ویل چیئر کو گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئی۔
میرا ان کے ساتھ ساتھ چلتی ان کو دروازے تک لے آئی تھی اور پھر بڑی سی گاڑی میں سوار ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ کے دیپ پوری آب و تاب سے جلنے لگے۔ حال آفس میں لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جمائے مصروف بیٹھی تھی جب لیلا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی تقلید میں ایک ملازم پیک شدہ ڈریسز لیے ریکس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیلا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے 3 ہفتے ہو چکے تھے۔ وہ اب اسے کافی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ وہ بہت بولڈ تھی لیکن دل کی بری نہیں تھی۔ جلدی اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ حالہ ان لڑکیوں میں سے نہیں ہے جو دولت کی چاہ میں اپنی خوبصورتی کیش کرواتی ہیں، اسی لیے اب وہ اسے تنگ نہیں کرتی تھی۔ ہائے پریٹی، لیلا نے ہوا میں انگلیاں لہرائیں۔ وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی بلاتی تھی۔ حالہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کی مکمل توجہ اب ریکس میں لگے جوڑوں پر تھی۔ تقریب میں اب بس چند ہی دن باقی تھے۔ کتنے ڈریسز مکمل تیار ہو گئے؟ لیلا سب ڈریسز کو ریک پر لٹکانے کے بعد ایک ڈریس کو اتار کر پیکنگ میں سے نکال رہی تھی جب حالہ کی آواز سنائی دی۔ آلموسٹ سب تیار ہو گئے ہیں، بس اب اسکارف اور شالز وغیرہ تیار ہو رہی ہیں، وہ جوڑے کو پیکنگ بیگ میں سے باہر نکالتی ہوئی مصروف انداز میں بتا رہی تھی۔ یہ ہلکے ایکوا فروزی رنگ کی لمبی کلیوں والی فراک تھی جس کے گلے پر بڑی نفاست سے سفید نگینوں کا کام کیا گیا تھا۔ لمبے چوڑی دار بازو تھے اور اسی طرح نیچے گھیرے پر نگینوں کا کام تھا۔ حالہ فراک کو دیکھتے ہوئے کسی کیفیت میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حالہ کو اس انداز میں اٹھتا دیکھ کر لیلا نے سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ کیسا لگا؟ یہ ہے مس ایملی جیک کا ڈریس۔ بہت بہت حسین، تم تو واقعی جادوگر ہو لیلا۔ حالہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ لیلا نے بآواز بلند کہا لگایا، حالہ تعریف کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، کہاں سے لاتی ہو اتنے خوبصورت الفاظ؟ میرے الفاظ کو چھوڑو، اس فراک کو دیکھو، بہت حسین ہے ماشاء اللہ۔ حالہ اب فراک کو اس کے ہاتھ سے لے کر پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے تعریف کر رہی تھی۔ حالہ، اسے تم ٹرائی کرو، میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ پہنا ہوا کیسا لگے گا۔ وہ جو ان حماق سے فراک دیکھنے میں مگن تھی، لیلا کی بات پر دفتن چونکی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ حالہ نے خفگی سے گھورا اور سر نفی میں ہلاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ فراک کو واپس ریک میں ہینگ کرتی، لیلا نے فراک اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اوہ، ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھو سائز بالکل تمہارا ہے، مجھے دیکھنا ہے یہ کیسا لگے گا۔ وہ فراک کو حالہ کے ساتھ لگاتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ہاں پر میں ایسے نہیں پہن سکتی۔ حالہ نے سر کو نفی میں ہلایا۔ اوہ حالہ، باہر سے بھی جو کپڑے ہم خریدتے ہیں ماڈلز انہیں ٹرائی کرتی ہیں، ایک تمہارے ٹرائی کرنے سے کیا ہوگا، پلیز پہنو۔ لیلا ہمیشہ کی طرح ضد پر اتر آئی تھی اور حالہ جانتی تھی اب وہ اس کی ایک نہیں مانے گی۔ لیلا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اسے 3 ہفتے ہو چکے تھے اور ان 3 ہفتوں میں وہ اس کے بارے میں اتنا تو جاننے لگی تھی کہ ایک دفعہ وہ جس بات کو ٹھان لیتی تھی پھر اسے پورا کر کے ہی دم لیتی تھی۔ حالہ نے گہری سانس لی۔ لیلا تم بھی نا۔ اوکے، میں چینج کرتی ہوں۔ اس نے فراک اس کے ہاتھ سے لیا اور ریسٹ روم کی طرف بڑھی۔ گڈ گرل، آئی نو یو لک سو بیوٹیفل۔ یہ بالوں کا میسی سا جوڑا بھی کھول لینا، پکچرز لیں گے تمہاری۔ وہ ریسٹ روم کی طرف جا رہی تھی جب پیچھے سے لیلا کی آواز سنائی دی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر کو دائیں بائیں یوں جنبش دے رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو پاگل ہو پوری۔ فراک دیکھنے میں جتنا ہلکا پھلکا لگ رہا تھا ایسا نہیں تھا۔ نگینوں کا کام اسے کافی حد تک بھاری بناتا تھا۔ اس نے فراک پہننے کے بعد خود کو شیشے میں دیکھا۔ لیلا کے مشاہدے کی داد دینی چاہیے۔ فراک ایسے تھا جیسے اس کے لیے سلائی کیا گیا ہو۔ اس نے بالوں کا جوڑا کھولا، انگلیوں سے بال درست کیے اور پاؤں تک آتی فراک کو سنبھالتی مصروف انداز میں ریسٹ روم سے باہر نکلی۔ اف لیلا، اتنا بھاری فراک ہے۔ وہ اپنے دھیان میں سر جھکائے آفس میں واپس آئی تھی۔
لیکن سامنے کھڑے دامیر کو دیکھ کر سٹ پٹا کر رکی۔ دامیر ہاتھ میں فائل تھامے اب حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے کچھ کہنے جا رہا ہو لیکن لب کھلے ہی رہ گئے، اور لیلا وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ حالانکہ کسی مجسمے کی طرح ساکن تھی، آنکھیں پوری کھلی تھیں، چہرے پر خوف تھا، اور گھنے بال دونوں اطراف میں شانوں پر گرے ہوئے تھے۔ 3 سیکنڈ اسی حالت میں گزرے۔ اف اللہ، یہ کہاں سے آ گئے؟ دل تو یہ چاہا کہ چٹکی بجا کر منظر سے غائب ہو جائے، پر وہ حقیقت میں سامنے کھڑا تھا۔ بھورے پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں نیلی فائل تھامے کھڑا تھا۔ حالات پریشان ہوئی، اور اس سے پہلے کہ دامیر کچھ پوچھتا وہ فوراً ہکلاتے ہوئے شرمندہ لہجے میں وضاحت دینے لگی۔ دراصل لیلا نے مجھے ٹرائی کرنے کے لیے کہا تھا، میں نے اسے منع بھی کیا، لیکن حالانکہ سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی صفائی کیسے پیش کریں۔ بلا جواز کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ بہت شرمندہ اور پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اٹس اوکے، دامیر نے سر جھٹکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ وہ اس طرح کے فراک اور کھلے بالوں میں بہت مختلف لگ رہی تھی، ایسی کہ اسے بھی ٹرانس سے نکلنے میں چند سیکنڈ لگے، لیکن اب وہ سنبھل کر سنجیدگی سے فائل کھول رہا تھا۔ مجھے آپ سے ہی بات کرنی تھی، یہ اس سارے ٹاسک کی بجٹ ڈیٹیل ہے، مجھے اس میں کچھ مسٹیکس لگ رہی ہیں، یہ دیکھیں ذرا آپ بھی۔ اوکے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ حالہ فوراً پلٹی، فراک کے گھیرے کو دونوں ہاتھوں سے فرش پر سے اٹھایا۔ چہرہ ابھی بھی خفت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مس حالہ، ایسے ہی آ جائیے پلیز۔ اس سے پہلے کہ وہ ریسٹ روم میں گھستی، دامیر کی آواز نے قدم روک دیے۔ مجھے ذرا جلدی ہے، اس لیے خود یہاں چلا آیا تھا۔ وہ شرمندہ سی پلٹی اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس تک آ گئی۔ وہ فائل ہاتھ میں تھامے وہیں آفس کے وسط میں کھڑا تھا۔ حالانکہ یوں اس کے مقابل کھڑا ہونا عجیب لگ رہا تھا۔ اس کا سر دامیر کے کندھے تک آتا تھا، لیکن اس وقت وہ سر کو جھکائے ہوئے تھی۔ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا تھا سب اس کے سر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور لیلا اندر داخل ہوئی۔ اوہ دامیر، تم کب آئے؟ وہ دامیر سے اسی بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ ویسے وہ تو ہر کسی سے ایسی ہی بے تکلفی سے بات کرتی تھی۔ دامیر نے فائل پر سے سر اٹھایا۔ بس ابھی۔ وہ شانے اچکاتا سیدھا ہوا تو لیلا کی نگاہ حالہ پر پڑی، جو فراک میں کسی مغلیہ شہزادی جیسی لگ رہی تھی۔ وہ دامیر کا خیال کیے بنا پرجوش لہجے میں تعریف کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ اوہ حالہ، یو لک سو پریٹی۔ حالہ کا دل چاہا یہاں سے بھاگ جائے۔ وہ حالہ کے سامنے کھڑی ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ایک دم سے دامیر کی طرف گھومی۔ دامیر، یہ دیکھو، مس ایملی کا ڈریس کیسا شاندار تیار ہوا ہے، کیسا لگا تمہیں؟ دامیر نے غیر ارادی طور پر نظر حالہ پر ڈالی، لیکن نگاہیں اس کی بڑی کھلی سہمی آنکھوں سے جا ٹکرائیں۔ یہ چند سیکنڈ کا لمحہ تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر سرسری لہجے میں کہہ رہا تھا، اچھا ہے۔ اچھا نہیں، شاندار ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، پتہ نہیں تمہاری وہ مہمان حالہ جیسی حسین ہوگی یا نہیں، پر حالہ پر یہ بے حد حسین لگ رہا ہے کہ نہیں؟ لیلا نے ابرو اچکائے فخری انداز میں پوچھا۔ میں لیڈیز ڈریسز کے بارے میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ ہاں، اگر حالہ کو اور آپ کو پسند ہے تو یہ اچھا ہی ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور اب حالہ کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا نہیں؟ لیلا نے تنبیہ انداز میں گھورا۔ بہت شاندار، دامیر نے فوراً تصحیح کی، جس پر لیلا کھلکھلا کر ہنس دی۔ دامیر کے لیے اب یہاں رکنا محال ہو رہا تھا، اور حالہ بھی تو یہی چاہتی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ حالہ، آپ یہ فائل ٹھیک کر کے میز آفس میں بھجوا دیجیے گا، اسے بنا دیکھے حکم صادر کیا۔ اوکے سر۔ اس نے فوراً دامیر کی بڑھائی فائل کو تھام لیا اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی خونخوار نگاہوں سے لیلا کی طرف دیکھا، جو پہلے سے ہی اس کے ارادے بھانپ کر کرسی کے پیچھے جا چکی تھی۔
اور اب اسے آگے نہ بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے صفائی دے رہی تھی۔ سوری حالا، وہ میں صبا کے پاس کاؤنٹر پر اپنا موبائل بھول آئی تھی۔ مجھے نہیں پتہ چلا کب تعمیر آفس میں چلایا۔ آئی سویر، وہ گلے کی گلٹی تھامے کہہ رہی تھی، اور حالہ ایک ہاتھ سے فراک کو تھامے دوسری ہاتھ میں پکڑی فائل لیے اس کو مارنے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ شام ڈھلے احمد ہاؤس میں معمول کا شور تھا۔ حالہ آفس سے آنے کے بعد کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ بچے نرمین کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے سیریل دیکھ رہے تھے اور میرب کمرے میں احمد کو دوا دے رہی تھی۔ احمد نے پانی کا گلاس منہ سے ہٹایا اور پاس کھڑی میرب کی طرف بڑھایا۔ حالہ سے ابھی کسی بات کا ذکر مت کرنا، پہلے مجھے ساری تحقیق کروانے دو۔ میں نے ریحان سے کہا ہے، اچھی طرح پتہ کروائے کہ کیسے لوگ ہیں، تعمیر نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا تھا۔ عجیب ہیں آپ، رؤف ٹیکسٹائل پورے پاکستان میں مشہور ہے، ان لوگوں کی کیا تحقیق کروانی ہے؟ میرب نے اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما اور وہیں بیٹھ کے کنارے پر ٹک گئی۔ احمد نے تعصب سے گردن ہلائی، ایسے جیسے اس کی عقل پر ماتم کر رہا ہو۔ میں رؤف ٹیکسٹائل کی نہیں، تعمیر کی تحقیق کروانا چاہتا ہوں۔ بس کر دیں احمد، اللہ اللہ کر کے زندگی بدلنے کا ایک در کھلا ہے، آپ اپنی حرکتوں سے گنوا دیں گے۔ دیکھا نہیں کتنی نفیس خاتون تھی، اور کیسے ہماری حالہ کے ساتھ ساتھ ہماری ساری پریشانیوں کو بھی حل کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میرب ہاتھ نچا نچا کر جتا رہی تھی۔ احمد نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دبی دبی آواز میں غرایا، مبادہ حالہ سن لے، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، حالہ کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اچھا بابا، جو دل میں آتا ہے کرتے رہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی تو کماری ہے، حسین ہے، اچھے رشتے آ رہے ہیں، کل جب عمر ڈھلے گی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ احمد نے تکیے پر سر گرایا اور آنکھیں موند لیں۔ چہرے پر تکلیف کے آثار موجود تھے۔ وہ اس کی بہن نہیں، بیٹی تھی۔ پہلے جلد بازی میں میرب کی باتوں میں آ کر اس کی زندگی کا ایک غلط فیصلہ لیا تھا، لیکن اب ہرگز نہیں۔